نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ جتنی قوت جگر ہم نے اسے عطا کی ہے اس کے ساتھ ہم آل محمد پہ درود پڑھے۔ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ یار ویڈیو بندی بھی ہے۔ صلوات اول سے آخر سے با جماعت ہو کے اللہ کے اللہم صلی علی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بانیان کی بچائے ہوئے اس سفیدہ کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ انسان مل کے کہے گا برائے نہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا، کریمی کا پروردگار۔ حاضرین میں جتنے بھی لوگ یہاں پر چل کر آ گئے، مالک ان کا آنا، سننا، پڑھنا، ہر قسم کا پرسہ اپنا عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جو مجلس منسوب ہے باب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی اس عظیم دور کا کہ مالک حاضرین میں جتنے بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور حسان اور مسلم جو بھی اولاد کے حصول کے لیے طلبگار ہیں، پروردگار ان تمام کو اپنے ساتھ یہ دن آنے سے پہلے ان کی گود میں کم از کم علی اصغر کے نام کا ایک ماڈل ضرور رکھا۔ میرے مالک جس نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے، تمام کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، تو سمیع العلیم علیم ہے۔ پروردگار تمام کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور پروردگار وارث خانہ امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ آمین کہیے، صلوات کا سہارا لیے تاکہ دعائیں عرش کا دامن چیر کے بارگاہ ربوبیت میں پہنچے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حکم کے طور پہ امام حسین کو 4 مصروں سے آغاز گفتگو کا نام ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، یہ مصرے سماعت کیجیے گا۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں تمام اپنی ذاتی گفتگو کو چند لمحوں کے لیے بند کر کے ذکر کے اوپر تھوڑا سا توجہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مجید بھائی بنا کوئی بات کیے براہ راست 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور مصرے سے مصرے نہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، الوہیت، خدائی کو کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں شبیر نے یار ویڈیو بن رہی ہے۔ شبیر نے آتے ہی کہا نانا سے عارف، شبیر نے آتے ہی کہا نانا سے عارف، کیا ہم الوہیت مزاج ادھورے نہیں ہوتے۔ تو سب سامنے آئیں گے سانچے اگر ممکن ہو، بسم اللہ۔ شبیر نے آتے ہی کہا
نانا سے عارف کیا ہم ملوحیت مزاج ادھورے نہیں ہوتے. فرماتے ہیں آیا ہوں فقط اس لیے کہ جانتا ہوں میں, آیا ہوں فقط اس لیے کہ جانتا ہوں میں, آیا ہوں فقط اس لیے کہ جانتا ہوں میں کیا میرے بغیر پانچ تن پورے نہیں ہوں. واہ 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 واہ. جس کے دل کے آیا ہوں فقط اس لیے کہ جانتا ہوں میں میرے بغیر پانچ تن پورے نہیں ہوتے. بہت شکریہ جی, بہت اچھی قیمت آپ نے ادا کی. میں اس لیے مصرع لازمی پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جو کسی بھی قسم کا اناد فرش اذا سے, مومنین سے, امام حسین یا ان کی اولاد کے غم سے, ان کے ان دنوں سے بہت توجہ کیجیے گا. مزید ہے کہ مصرع ضائع ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے آج کی پوری گفتگو میں کوئی بات ہی نہیں کی, اور اتنا بڑا ہوا پنڈال ہے, 5 بندے بھی مل کے بول پڑے, میں ساری مجلس کتاب سے بے نیاز ہو گیا. مصرع شریف سماعت کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کی آل سے, میرے بچے بیٹھے ہوئے سماعت پڑھیے گا. اللہم صلی علی ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں, عدن جنت. فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں, جنت سے کم نہیں. فاطمہ کی آل کی فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں, فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں. تجھ کو ان سے بیر ہے کیا نجس ہے تیرا لہو. فاطمہ کی آل کی الفت عدن سے کم نہیں, تجھ کو ان سے بیر ہے کیا نجس ہے تیرا لہو. تجھ کو ان سے بیر ہے کیا نجس ہے تیرا لہو. اور اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن, اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن. کیوں اے نبی کے امتی رکھ دل میں حب پنج تن, یوں نہ ہو ہر بندے بندے ہرملا بن جائے. یوں نہ ہو ہر بندے بندے ہرملا بن جائے. میرے دل ہے کہ آج اس بادشاہ کے فضائل کی اسی تلاوت کروں کہ جس بادشاہ کے فضائل کبھی چھوڑے ہوئے ہی ہوئے. پہلا فکر بابا جی میں نے تو بیس کر دیا کیونکہ میں پڑھنے کی نیت سے آیا ہوں. چلیں میں اس سے پڑھتا ہوں. یہ پردے میں جو میری مائیں بہنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ ہماری گود میں جو اولاد ہے ہمیں ملی اس شہزادے کے صدقے میں, تو ان پہ مرد تو بول ہی لیتے ہیں. اگر آج مستورات بولے تو بابا جی میں موجہ ہی سمجھوں گا کہ کیا بات ہے, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی کیا بات ہے. آپ مصرع میں جا اپنی اللہ والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں اصغر یہ تیری ماں کا اختیار ہے کیسا. بڑی آسان ہے, مشکل بالکل بھی نہیں ہے. اصغر یہ تیری ماں کا اختیار ہے کیسا, 6 ماہ میں ہے حاجات کا ہی در بنا دیا. جسے پتہ ہے جی باب الحوائج کی میں بات کر رہا ہوں. اصغر یہ تیری ماں کا اختیار ہے کیسا, 6 ماہ میں ہی حاجات کا ہے در بنا دیا. 6 ماہ میں ہی حاجات کا ہے در بنا دیا. مصرع سننا ہے. گہوارے میں اصغر نے سنی خیبر و خندق, گہوارے میں اصغر نے سنی خیبر و خندق, گہوارے میں اصغر نے سنی خیبر و خندق. ایک رات میں ماں نے تجھے حیدر بنا دیا. چلیے میں نوکر ہوں آپ.
آپ نے اتنی اچھی دعا کی ہے، میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں جو سر ڈانٹ دے، سر ڈانٹ دے. ان بھی مصروں پہ آپ کی توجہ سے چاہیے. اور جب بات کر رہا ہوں علی اصغر کی شان میں، ویڈیو بھی بننے کی، آپ مومنین بھی گواہ ہیں. کائنات میں کسی نے بھی علی اصغر کی شان میں یہ بات کہی ہو جو بات آپ کے بھائی نے، بیٹے نے، دوست نے کہی ہے تو بابا جی کوئی داد ہی نہیں. اور اگر میں جھوٹ بول کے آپ سے داد وصول کروں تو میدان محشر میں علی اصغر کے گناہ گار ہوں. ایک سلوات پڑھے بادشاہ علی اصغر کی شان پہ، میں شعر پہ اللہم صلی علی عطا دیکھیے گا بادشاہ علی اصغر نے آپ کے بھائی کو کیا عطا کیا ہے. اور یہ ممبر کی ذاکری کا ایک سٹائل ہے، میں وہ سٹائل نہیں کاپی کر رہا کہ اگر جس فکرے میں مجھے ناز کرنے کا موقع ملا کہ اللہ کے کیا اے بچے نو بٹھا دے یار، ویڈیو بندی پئی ہے. لکھے ہوئے کہ ناز کرنا چاہتے ہیں. امی کی بندے نہیں پہ اس میں کوئی شک نہیں تھا. یہ مصرع پیش کروں گا، مصرع سنیے گا. علی اصغر بادشاہ بٹھائی سارے نو. عرش اوئے کے پاس ہے اوئے یہ زمین زمین ہے بچے. اپنی. جن کو پتہ ہے ان کا ظہور ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، ان کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. ان کا نہیں ہے، یہ نہیں دے رہے. شکیل بھائی نے منع کیتا ہے. چول بھاگ دے. ہم عرش کے باسی ہیں، یہ زمین ہے اپنی. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. ہم کو بنا کے حق نے ہم میں خود کو تھا دیکھا. فرماتے ہیں دیکھا تھا جو معراج پہ احمد نے نگینا. دیکھا تھا جو معراج پہ احمد نے نگینا. ساتھیاں دیکھا تھا جو معراج پہ احمد نے نگینا. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. واہ 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 واہ. جس کے دل میں علی اصغر ہے بولے ہے علی. یا علی. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. انگشت علی میں وہ نگینا نہیں میں تھا. بابا جی میں 4 مصرے مزید پڑھ دیتا ہوں. کہہ رہا ہوں میں اگے جانی ہے تو بچے ویڈیو نہیں بنن دے. ہیلو کہ کیا لطافت ہے تیرے نام میں علی اصغر. مزے کو کرتے کی چس تیرے ناز کی چس. کیا لطافت ہے تیرے نام میں علی اصغر. دل حسین میں تو دل بھی بن کے رہتا ہے. میں کوئی جو علی اصغر کا فضائل سننے کے ذہن سے آ گیا ہو اور میرا چیلنج ہے کہ پوری مجلس میں کوئی ایک بات کسی وجہ سے سنی ہو. کوئی داد نہ دے رہا. میں کہہ رہا ہوں کیا لطافت ہے تیرے نام میں علی اصغر. دل حسین میں تو دل بھی بن کے رہتا ہے. دل حسین میں تو دل بھی بن کے رہتا ہے. اور ہو اس کا ذکر جب بھی عرش بری پر عارف. ہو اس کا ذکر جب بھی عرش بری پر عارف. ایک علی ہے وہ علی. میں بات کر رہا ہوں. ہو اس کا ذکر جب بھی عرش بری پر عارف. ادری ہوگی علی بھی تجھ کو بلائے تو علی کہتا ہے. واہ 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 واہ. علی بھی تجھ کو بلائے تو علی کہتا ہے. اگے نہیں آن دینا تو کسے نو. محمد و آل محمد. تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے. مل کے بات مسئلہ. اللہم صلی علی محمد. جانتے ہیں دو سال کی رات بڑے نہیں میں آج لے ہی پڑھتا ہوں. ایک لفظ ہے آپ شرمندہ ہونا بلا کوئی تفصیل توضیح تشریح نہیں. کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں علی اصغر بادشاہ کے سامنے توجہ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا لکھ دیا. دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا. دوسرے مصرے پہ داد بعد میں آئے گی. پہلے مسکراہٹ آپ کے منہ پہ آئے گی. وعدہ ہو گیا میرے آپ سے. دنیا شجاعت میں رقم باب کر دیا. اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا. دنیا
لے مجھے، پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے، اصغر نے لفظ آب 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 کر دیا، اصغر نے لفظ آب آپ کر دیا۔ نوشر یہ معرفت کے آنسو ہیں، کیونکہ یہ موضوع ہی مصاحب کا ہے، اس موضوع پہ فضائل ملتا ہی نہیں ہے، تو اگر اس موضوع میں سے فضائل نکال کے پڑھا جائے تو آنسو آ جاتے ہیں۔ میں بالکل معذرت اس بات کو، میں بالکل 2 کتاب اور پڑھ کے دنیا شجاعت میں رقم بات کر دیا، اس نے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا، اور پانی کی یہ حسرت تھی کہ وہ دیکھ لے مجھے، اصغر نے لفظ آب کر دیا، اصغر نے لفظ آب کر دیا۔ ممبر کی یہ روایت ہے کہ جب دوران فضائل عزاداروں کی آنکھوں کا وضو ہو جائے تو پھر یہ بی بی کی منظوری ہوتی ہے، کوئی شوقیہ نہیں ہوتا۔ میرا لیلا دل تھا کہ میں آج تفصیلی نسل کا فضائل پڑھتا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان گھر کے اس گھر کے چھوٹے بھی جو ہیں وہ کسی کمی کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بہت فضائل ہیں، لیکن آنسو آگے گریہ ہو گیا۔ بڑی ایک انگ پڑھ رہا ہوں جو عموماً مسلم کی جوڑی کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ قاتل کی کہانی، مقتولین کی کہانی قاتل کی زبان۔ میں مصائب کا آغاز بالکل نہیں کرنا بلا تشبیہ مختار سقی نے حرملہ ملعون کو جب قید کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا ظلم کیا، کیوں کہ میں جس کے سر کا بھی بادشاہ سجاد کو بتاتا رہا ہوں کہ بادشاہ فلاں بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا، مجھ سے ہر بار سجاد نے ایک ہی بات پوچھی ہے، مختار حرملہ قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ مجھ سے بادشاہ نے ہر بار ایک ہی بات پوچھی ہے کہ حرملہ مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ سرکار نے فرمایا حرملہ تو نے ایسا کون سا ظلم کیا کہ جو سجاد کے خون رونا نہیں روکتا، جو رباب کو دھوپ میں سے نہیں اٹھنے دیتا؟ جو بات حرملہ نے کہی، میں بلا تشبیہ وہ 6 مصروں میں مصائب کا ایک کتاب پڑھ کے اپنے مصائب کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ کوشش کرنا آج کا جو مصائب ہے، مرد حضرات تو روتے ہی ہیں اس مصائب سے، لیکن یہ مصائب بالخصوص پردے داروں کے لیے مصائب ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں واجب الاحترام آداب، مردوں میں سے کوئی گریہ کرے نہ کرے، میرے ذاکری کے لیے جس نے میرا ذاکری کا حسن دیکھنا ہونا مجید وہ میرا فضائل دیکھے۔ مصائب منت کا نام نہیں، ترلے کا نام نہیں، جس کو پتہ ہے کہ علی اصغر کتنا عزیز تھا آل محمد کو، میرا دل ہے کہ وہ تو روئے گا ہی، باقیوں کا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ میں شریف کس بدبخت نے مختار کے سامنے ایک بات کہی، میں 6 مصروں میں وہ بات پیش کر رہا ہوں۔ شیر بھائی یہ مصرے پڑھ کے بھی اگر میں مصائب چھوڑ دوں تو میرے کاغذوں میں مصائب ہو گئے، لیکن میں تفصیلی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ کہتا ہے جب آیا نا میدان میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا ہے؟ کہتا ہے پردہ ہٹا خیمے کا تو تھا کوئی اشک باد، ہائے گدری، پردہ ہٹا خیمے کا تو تھا کوئی اشک باد۔ میں رک کے پڑھوں گا تاکہ یہ میرے دل میں لکھا جائے مصرع۔ پردہ ہٹا خیمے کا تو تھا کوئی اشک بار، روتی ہوئی کہتی تھی کوئی مجھ سے پردہ دار۔ یہ پہنچ گیا نا، روتی ہوئی کہتی تھی کوئی مجھ سے پردہ دار، جس نے ماتم کرنا وہ مطلب دیکھے گا۔ روتی ہوئی کہتی تھی کوئی مجھ سے پردہ دار، کیا نہ مار اس صغیر کو ظالم و جفاکار، نہ مار اس صغیر کو ظالم و جفاکار،
فوج لعین رو پڑی سن کر یہی پکار، ہائے 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 ہائے، فوج لعین رو پڑی سن کر یہی پکار. پڑھنے میں سے کیا آواز آ رہی تھی؟ میں پیش کر رہا ہوں نتیجہ اور میرے حصے کا مسائل مکمل. فوج لعین رو پڑی سن کر یہی پکار، کیا اصغر پہ وزنی تیر کو چھوڑا ہے یہ کس نے؟ اصغر پہ وزنی تیر کو چھوڑا ہے یہ کس نے؟ اپنی ماں کی حسد پانے والی اصغر کی ماں کی، اصغر پہ وزنی تیر یہ چھوڑا ہے یہ کس نے؟ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا ابھی اس نے. اللہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا ابھی کس نے. بادشاہ علی اصغر کی گہوارے کی برآمد. یہ موضوع اس لیے ہم سال میں ایک دن ہی پڑھتے ہیں اور میں محنت کر رہا ہوں کہ جو علی اصغر کا بظاہر جھولا ہے نا، اسے جھولا مت سمجھنا. شکیل بھائی پہلا فکرہ مسائل کا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اصغر کے جھولے کو کبھی جھولا نہ سمجھنا، یہ رباب کی حسرت ہے کہ علی اصغر کا جنازہ لے کے آیا ہے. اس کو جنازہ سمجھ کے پیار کرنا. یہ رباب کی حسرت تھی کہ میرے بچے کا جنازہ ہو، کوئی نماز جنازہ پڑھے. اور تاریخ میں لکھا بھی کچھ کتابوں میں کہ اکیلے حسین نے اصغر کی نماز جنازہ پڑھی. مجھے روایت سے اختلاف نہیں، لیکن بی بی کی حسرت کا نام ہے اصغر کا جھولا. آج جو لے کے آئے گے بلا تشبیہ، میں اس کی آغاز مصائب کرنے سے پہلے جوش ملی آبادی بہت بڑا شاعر ہے، اس کا ایک شعر کہنا پسند کروں گا. دو لغ ہیں، ایک ہوتا ہے در نجف، وہ ہوتا ہے سفید رنگ کا. ایک ہوتا ہے یاقوت، وہ ہوتا ہے سرخ رنگ کا. جوش ملی آبادی نے یہ شعر کہہ کے پورے کا پورا اصغر دو مصروں نے بند کر دیا. اس نے کہا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. بلا تشبیہ غربت و عالم امام حسین کے. چلیے میں اصغر کے مسائل سے پہلے ایک بات پھر کرنا چاہ رہا ہوں. تشکیل بھائی دو لمحے کی تمہید اور پھر براہ راست مسائل. نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، جس سے جہاں جگہ ملتی ہے بیان بنی بابے. نہج البلاغہ میں علی بادشاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور میں جب گلشان کی جنگ ہوتی تھی تو رسول اپنے اصحاب کو پیچھے کرتے تھے، اہل بیت کو آگے کرتے تھے تاکہ دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون جائے. حسین کا مقصد یوم عاشور یہی تھا، لیکن حسین نے ترتیب کو بدل دیا. حسین نے صحابہ کو آگے کیا، اہل بیت کو پیچھے کیا. وجہ کیا ہے؟ دلیل سننا علی بادشاہ کی. حسین نے صحابہ کو آگے کیا، پہلے صحابی شہید ہوئے، پھر اہل بیت شہید ہوئے. حسین کا مقصد یہ تھا کہ جو جلدی شہید ہوگا وہ اتنی جلدی سیراب ہوگا. جو جتنی جلدی شہید ہوگا وہ اتنی جلدی سیراب ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ اس فکرے کا وزن کون کر کے اس کی قیمت دے گا. دیکھو عباس کیا شہید ہوا، اکبر پہلے شہید ہوا، قاسم پہلے شہید ہوا، اول محمد پہلے شہید ہوئے، حسن مصری پہلے شہید ہوئے. اب خوب اندازہ کرو اصغر کے صبر کا معیار کیا ہے کہ وہ حسین سے پہلے شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. غربت کا استغاثہ بلند کیا، غربت کا استغاثہ بلند کیا حسین نے. یہ جملہ میں
پردہ داروں کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کا یہ یقین ہے نا کہ آج ہمارے سر پہ اگر چادر ہے تو زینب کی لوٹی ہوئی چادر کا صدقہ ہے۔ حسین نے کہا کہ مسلمانوں، کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کے پردے بچائے؟ ہائے ہائے، ساتھ یا نو استوا سے مولا امام حسین نے کی۔ میری تمہید ختم، میں براہ راست مسائل پہ آ گیا۔ اچانک حسین بولا کہ ان سے مجید بھائی نکل گیا، حل من الناس یا رسول اللہ، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے۔ کتابیں لکھتی ہے اصغر گہوارے میں تھا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا کے جیسے علی اکبر کی لاش میں حسین چلے تھے زانو اور بازو سے، علی اصغر نے خیمے کی جانب چلنا شروع کیا، درگاہ کی طرف گئے۔ ایک دفعہ خیموں میں سے شور اٹھا، حسین سمجھے شاید پیاس کی وجہ سے کوئی بچہ مر گیا ہے۔ حسین سمجھے شاید پیاس کی شدت کی وجہ سے کوئی بچہ مر گیا ہے۔ بی بی فضا امام حسین آپ کو بی بی نواب بلا رہی ہے۔ اب جب امام حسین اندر آئے، آ کے دیکھا نواب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہاتھ پہ 6 ماہ کا بیٹا ہے، رو کے کہتی ہے مولا حسین، جب سے آپ نے حل من الناس لے یا رسول اللہ کہا ہے نا، اصغر کو جھولے میں لٹاتی ہوں۔ 3 بار اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، 3 بار اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ حسین نے بیٹے کا منہ چوما، چوم کے کہا اچھا اصغر، اگر تیری یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے نواب، اصغر کو تیار کر، اصغر کو تیار کر، اصغر کو تیار کر۔ یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے ہے، آپ کی بھی چھوٹی اولاد ہے، اگر بچہ کبھی گھر سے باہر جائے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے نے صاف کپڑے پہنے ہو، بچے کا چہرہ دھلا ہو، بچے کے بال بنے ہو، لیکن ہائے قسمت بی بی نواب کی 4 محرم سے پانی ختم ہو گیا ہے، 4 محرم سے خیموں میں پانی کوئی نہیں۔ بی بی نے اصغر کو بلا تشبیہ اپنے سامنے رکھا، آنسو کی نہیں اصغر کے چہرے پہ پڑی، اصغر نے اپنے منہ کو کھولا تو شاید پانی آ گیا۔ آنسوؤں کے ساتھ اصغر کا چہرہ صاف، بال بنائے، ایک کرتا زیب تن کر کے امام حسین کے ہاتھ پہ لیا، امام حسین کے ہاتھ پہ لے کے بی بی کہتی ہے، امام حسین نے بی بی سے فرمایا رباب تیرا بہت شکریہ، تو نے 6 ماہ کی امانت کو اللہ کا دین بچانے کے لیے میرے حوالے کیا، تیرا تشریف ہاتھ چھوڑے۔ نواب نے جوڑ کی کہتی ہے اے رسول کے بیٹے میں معافی چاہتی ہوں۔ حسین نے کہا کیوں؟ بی بی نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، باقیوں کے اس قابل تھے کہ چل کے میدان میں جاتے، باقیوں کے اس قابل تھے کہ چل کے میدان میں جاتے۔ بادشاہ میں نواب معافی مانگی ہوں، میرا چلنے کے قابل بن گئی، بادشاہ آپ اٹھا کے چلے۔ بادشاہ میرے چل کے جانے کے قابل ہے، آپ اسے لے کے دیکھنا علی اصغر کو ایک لمحے کے لیے کہتی ہے مولا محسوس نہ کرے تو ایک لمحے کے لیے اصغر دیں گے مجھے۔ حسین نے رباب کی جھولی میں اصغر کو دیا، پہلا تشریف لے کے کونے میں گئی، اصغر کے لب پہ کان رکھ کے پتہ نہیں بی بی نے کیا بات کہی، اس کے بعد حسین کو دے کے کہتی ہے مولا ماں بن کے جانتی ہوں کہ میں اصغر کو آخری بار دیکھ رہی ہوں، ماں بن کے جانتی ہوں کہ یہ میری اصغر کی آخری ملاقات ہے۔ بادشاہ اگر احسان کر سکے تو ایک احسان کے ساتھ دیکھنا جسے ماتم کرنا ہے، بادشاہ اگر احسان کر سکے تو ایک احسان کیجیے گا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس کا منہ رکھے میری جانب، اپنا منہ رکھے فوج کی جانب، اس کا منہ رکھے میری جانب، اس کا گوشت رکھے میری جانب، اپنا منہ رکھے فوج کی جانب۔ بادشاہ جب تک آپ فوج کے پاس پہنچ نہیں جاتے میں اپنے اصغر کا آخری دیدار کرتی ہوں، میں اپنے
کون کرنا ہوتا کیا آہو پہنچے امام حسین علی اصغر لے کے جا کے امام حسین نے فوجی عسکر سے کہا کوفیو اے شامی تمہارا قصوروار ہوں تو میں تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے جنگ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے اگر تم چلتے ہوئے دریا میں سے 2 گھونٹ پانی اصغر کو دے دو گے تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں ہو جائے گی عمر ابن سعد خدا لعنت کرے اس پہ یہ کہتا ہے حسین پانی خود پینا ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے ہائے ہائے پانی خود پینا بہانہ بچے کا کرتا ہے اگر یہ بچہ مانگے تو ہم پانی دیں گے حسین نے بلا تشمیہ اصغر کو ہاتھوں میں لیا لے کے کہا اصغر تو باب الحوائج ہے تو اولو الامر ہے تو جانتا ہے انہوں نے پانی دینا کوئی نہیں کیونکہ اصغر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا جنہوں نے تیرے بابا کو بخت نہیں دیا جنہوں نے تیرے چاچا کو مدفن نہیں دیا اصغر انہوں نے پانی دینا کوئی نہیں لیکن اصغر ایک بار پانی مانگ تاکہ قیامت میں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اگر اصغر مانگتا تو ہم پلا دیتے اگر اصغر مانگتا ہم پلا دیتے میری تک توجہ کیجیے گا حسین نے اصغر کی تالو سے نچلی ہوئی زبان کو شہادت والی انگلی ڈال کے تالو سے نیچے کیا اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پھیر کے علی اصغر نے کہا اے کوفیو اے شامیو میں دریاؤں کی آلگر کا پوتا ہوں کوفیو انا لکش کوفیو مجھے 2 گھوڑے پانی دے دو کتابوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں 70,000 تیر کمان میں سے نیچے گزرا روز عمرے ساتھ سے جہاتی ہوئی اور لانتی تو نے تو باتیں بھی نہیں چاہتے ہیں یہ 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے پانی دے ورنہ آپ بغاوت کر لیں گے پانی دے ورنہ آپ بغاوت کر لیں گے یہ بدبخت بابا ہے اس گھرنے میں جہاں ہور ملا بیٹھ کے شراب کا جام پی رہا تھا یہ جا کے کہتا ہے لانتی جلدی اٹھ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے یہ کہتا ہے بدبخت جلدی اٹھ ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے اپنے دل پہ ہی فکر لیجیے گا یہ حرام زیادہ شراب پیتے پیتے کہتے ہیں کیا مطلب غازی کو تو ہم دین سے اتار نہیں چکے غازی کو تو ہم دین سے اتار نہیں چکے اب کون آ گیا کہ جس وجہ سے ہم جنگ ہار یہ کہتے ہیں حسین کا 6 ماہ کا بچہ ہے پانی کا سوال کر رہا ہے یہ اسے کہتا تو مجھے عباس سے لینے کے لیے تمہیں بلایا ہے میں 6 ماہ کے بچے کو تیر نہیں مارتا میں 6 ماہ کے بچے سے جنگ نہیں کروں گا میں 6 ماہ کے بچے سے جنگ نہیں کروں گا اس نے کہا حسین کا کلام قطع کر پھر یہ کہنا ہے اگر حسین کے کلام کو قطع کرانا ہے تو مجھے اتنی شراب پلا کہ مجھے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نہیں عباس نظر آئے مجھے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر نہیں عباس نظر آئے بس یہ ایک دفعہ اپنے سامان کے پاس گیا اس نے اپنے صندوق کو کھولا پہلا تیر نکالا تیر دیکھ کر کہتا ہے تیر چھوٹا ہے بچے کی پیاس سے ہوتا ہے میں نے کوئی بات کہی اس سے بڑا جملہ کیا پیش کروں گا تیر بڑا ہے تیر چھوٹا ہے بچے کی پیاس بڑی ہے اس نے وہ سائڈ میں رکھا دوسرا تیر نکالا پھر تیسرا تیر نکالا کم از کم 6 تیر پہ اس نے وہ تیر نکالا جو عرب کے ذریعوں نے قسم کھائی کہ یہ تیر کسی انسان پر نہیں چھوڑیں گے
گے، یہ تیر کسی انسان پر نہیں چھوڑیں گے۔ پوچھو مجھ سے اس تیر میں تھا کیا؟ یہ تیر منہ والا تیر تھا جس کی نوکیں لڑی ہوئی تھی۔ عرب کے کتوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ تیر جنگوں میں یا گھوڑوں کو ماریں گے یا اونٹوں کو ماریں گے، یا گھوڑوں کو ماریں گے یا اونٹوں کو ماریں گے۔ اور مجید بھائی بڑے سے بڑا بہادر بھی اس تیر کو کھڑے ہو کے نہیں چلا سکتا تھا، اس کو چلانے کے لیے اپنا زانو زمین پہ ٹیکنا پڑتا تھا، پھر زانو کے بھار پہ آ کے یہ تیر چلانا پڑتا تھا۔ یہ تیر لے کے آیا ہے اس جگہ پہ جہاں حسین کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا مطلب تین بار کوشش کی، تین بار کوشش کی، تیر خطا ہوا۔ عمر ابن سعد اس کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے بدبخت تیری تیر اندازی تو مشہور ہے، تو دریا میں چلتی ہوئی مچھلی کی آنکھ کا نشانہ لے کے تیر مار لیتا ہے۔ حسین تو بیٹے کو لے کے ساکت کھڑا ہوا، تیر کیوں نہیں مارتا؟ جس نے ماتم کرنا دیکھنا میری جانب، تیر کیوں نہیں مارتا؟ حرملہ اسے کہتا ہے لانتی میری جگہ پہ آ کے دیکھ، یہاں میں تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کاری کے ناطوں میں سے ایک گناد پیچھے ہٹتی ہے، ایک مستور آتی ہے، سر پہ قرآن لاتے کہتی ہے لانتی اپنا تیر دیکھ، میرے بچے کو دیکھ، ابھی تو میں نے اسے کھلایا بھی نہیں، ابھی تو میں نے اسے لے کے یہ کہتا ہے تو تیر چھوڑ۔ جب تیسری بار مجھے اس کا تیر خطا ہوا نا، یہ ملون پھر اس کے پاس ہے، آ کے کہتا ہے اب کیا ہوا؟ کہتا ہے عمر ابن سعد اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں جب اصغر کا نشانہ لیتا ہوں نا تو مجھے اصغر کی بجائے کبھی وہاں پہ محمد نظر آتا ہے، کبھی وہاں پہ اس کی چاچی نظر آتی ہے، کبھی اس کا چاچا نظر آتا ہے۔ یہ کتا حرملہ سے کہتا ہے تو تیر مار، چاہے رسول کو لگے چاہے بدور کو لگے، چاہے رسول کو لگے چاہے بدور کو لگے۔ اسلام جاتے ہیں عسکر کا تیر چلانے کا ارادہ کیا، عسکر کی جاتے کتابیں لکھنی چاہیے، اس کی آنکھوں میں پٹی تھی، اس نے آنکھوں میں پٹی مار دی، علی اصغر کے اوپر نشانہ لگایا، اس کا نشانہ خطا ہونے کی ڈر تھا بی بی رباب کو۔ ادھر اس نے گھٹنے پہ آ کے تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا، ادھر خیمے سے گراد ہٹی، آواز آئی اصغر جو وصیت خیمے میں کی تھی بیٹا دھیان رکھنا، تیر تمہارے بابا کو نہ لگے، تیر تمہارے بابا کو نہ لگے۔ اصغر نے ماں کی آواز سنی، ایک دفعہ کلا بازی کھائی، حسین کے ہاتھوں میں آیا، تیر منہ والا تھا، ایک ریگ اصغر کے کان میں لگی، دوسری ریگ اصغر کے گلے میں لگی، تیسری سر سے باہر نکلی۔ حالت کیا اصغر کی؟ اصغر کا دماغ سال سے نکل کے حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ شہید ہو گئی۔ یہ فکر بالکل کربلا میں علی اصغر کی خصوصیت مجید بھائی یہ ہے کہ جب کبھی جس نے زیارت نہیں کرنی وہ زیارت نہیں کرنی۔ کربلا میں علی اصغر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی بھی شہید ہوا ہے نا تو حسین آخری وقت میں
اس شہید کے پاس موجود تھے، مگر مولا نے دیکھا نہیں، کیونکہ شریعت محمدی کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی موت کے قریب ہو اور اس کی ہسٹری بچ جائے تو اس کو جتنا ہو سکے پانی پلاؤ، اس کو جتنا ہو سکے پانی پلاؤ۔ کربلا میں علی اکبر نے آخری بتایا، حسین نے بھی پھیرا، کیونکہ حسین کے پاس پانی تھا نہیں۔ قاسم کی بار بھی یہی ہوا، عباس کی بار بھی یہی ہوا، بس ادھر اصغر کا آخری بتایا، اصغر نے موتی ہچی دی، اصغر نے موتی ہچی دی، حسین نے اپنا منہ پھیرا، حسین نے اپنا منہ پھیرا۔ اللہ جانے اصغر کے دل میں کیا خیال آیا، اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حسین کی داڑھی پہ آئے، بابا کا منہ اپنی طرف پھیر کے ایک ہاتھ سے سلام کر کے اصغر نے کہا، بابا بابا میری اماں سے شکوہ نہ کرنا، بابا بابا میری ماں سے شکوہ نہ کرنا، بابا دین بڑا تھا میرا سر چھوٹا تھا، بابا دین بڑا تھا میرا سر چھوٹا تھا۔ آخری نمازی شہید ہو گئے، کتابیں لکھتی کہ کربلا میں حسین نے علی اصغر کو دفن کر، میں نہیں دفن کرتا شہید، میں خیام میں واپسی بھی نہیں پڑھتا، کیسے حسین دیکھی گئی، حسین کیسے دیکھی کہ نہیں پڑھتا، بہت رو دے سامنے بس یہاں پہ اصغر کو دفن کیا۔ یہ جملہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ سیدہ رباب لمحے میں ضعیفہ ہوئی، لمحے میں بال سر کے سفید ہو گئے۔ بال لمحوں میں سفید کیسے ہوئے؟ حسین کمر کھول گئے تھے، بی بی کے ہاتھ پہ کٹے گلے والا بیٹا تھا، بی بی دیکھ کے یہ بھی نہیں تھی اور کہہ بھی نہیں تھی، اصغر تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ شام غریبہ ہوئی، شام غریبہ میں بڑی پرساد میں سروں کی گنتی شروع کی، سر گنتے گنتے سر گنتے گنتے اس حرام زادے نے کہا، شہید 72 ہوئے ہیں، ساری قتل ہے، شہید 72 ہوئے ہیں، ساری قتل آخری بکے مارو، شہید 72 ہوئے ہیں، ساری قتل ہے۔ زجر ابن قیس اللہ لعنت کرے اس پہ، یہ کہتا ہے میں نے حسین کو چھپ کے دیکھا، حسین خیمے کے پیچھے اپنا 6 ماہ کا بچہ دفن کر رہا تھا، کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 4000 لوگ نیزے کے ساتھ خیمے کے اندر میں کربلا کی زمین میں نیزے جانا شروع ہوئے، نیزہ جاتا پہلی آتا، نیزہ جاتا پہلی آتا، نیزہ جاتا پہلی آتا۔ علی اصغر بھائی شہید ہے جو 3 بار شہید ہوا ہے، پہلی بار کربلا کی زمین سے، دوسری بار اور تیسری بار پہلا